اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق اللہ العظیم ولا تقولن لشيء، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو، ولا تقولن ہرگز آپ یہ نہ کہیں، لشیء کسی کام کے بارے میں، انی فاعل ذلک غدا کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، غدا آنے والے کل کے لیے کہا جاتا ہے، الا ان یشاء اللہ ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ اگر اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور اگر ویسے ترجمہ کریں تو پھر یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کر لوں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ آپ کہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو ہدایت کی باتیں اور توحید کا پیغام سنانا شروع کیا تو یہ لوگ بہت گھبرائے کہ ان کے ساتھی تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چنانچہ ہجرت سے پہلے کا وقت ہے اور قریش مکہ نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط ان دونوں کو مدینہ منورہ بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر یہودی علماء سے محمد کے بارے میں پوچھیں کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کیسے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، اور مزید یہ کہ جب ان سے جا کر وہ ملے تو یہودیوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں اور مکہ جا کر حضور سے 3 سوالات کریں، پوچھے اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں۔ روح کا واقعہ تو گزر چکا، اصحاب کہف کا چل رہا ہے، اور ذوالقرنین کا اس صورت کے آخر میں آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس کے بعد 15 دن گزر گئے، روزانہ وہ آتے اور آپ ارشاد فرماتے کہ کل بتا دوں گا، اور اسی وجہ سے کہ شاید وحی نازل ہوگی اور میں ان کو بتا دوں گا، لیکن اس بات پر قریش آتے اور باتیں بناتے اور پھر جو ہے آپس میں جو ہے مذاق کرتے کہ ان کو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی وحی نہیں آتی، کوئی آیات نہیں اترتی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو جب ان باتوں کا علم ہوتا تو آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کو دکھ ہوتا، افسوس ہوتا، اور یہ بات بھی کہ معلوم نہیں کہ اس کی کل کب آئے گی، اس طرح کی باتیں وہ کرتے کہ یہ کہتا ہے کہ میں کل بتاؤں گا، تو معلوم نہیں اس کی کل کب آئے گی۔ یہی بات چل رہی تھی، 15 دن گزر گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور کہہ دیا کہ آپ کبھی یہ بات نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ آپ انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر لوں گا۔ اس میں پھر اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، وہ جوابات بھی دے دیے گئے اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کو تنبیہ بھی کی گئی، اور ہمیں بھی حضور کے وسیلے واسطے سے درس اور سبق دے دیا گیا کہ جب بھی آپ کچھ کرنا چاہیں، کسی بات کا وعدہ کریں یا کسی چیز کا ارادہ کریں تو اس وقت میں انشاءاللہ ساتھ کہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور میں ایسا کروں گا، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر آپ کا رب آپ کو کچھ بھلا دے تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے،
دراصل نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو جو نسیان ہے، بھولنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ فنسیہ، کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے بھلا دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا تھا۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا، کچھ لوگ چلے گئے اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن جرت نہ ہوئی کہ حضور سے پوچھیں۔ ایک صحابی حضرت خرباق رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالیدین، ذو الشمالین جن کو کہا جاتا تھا، تو انہوں نے پوچھا حضور نماز مختصر ہو گئی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو نماز صحیح پڑھائی ہے۔ پھر باقیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فذکرونی، تمہیں چاہیے کہ مجھے یاد کروا دیا کرو۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ جو ہے بھولنا وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن گناہ اور چیز ہے، بھولنا اور چیز ہے۔ تو فرمایا کہ بھول جاؤں، تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر جو ہے انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھلا دیا، تو یہ وہ وقت ہے جب کہ نماز کے اندر بات کرنا کچھ نہ کچھ جائز تھا۔ جیسے اگر کوئی آتا سلام کرتا تو جواب دینا جائز تھا، کوئی آ کر جماعت میں شریک ہوتا پوچھتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، جواب دینا جائز تھا۔ یہ بھی اسی وقت کا زمانہ ہے، اس لیے بعد میں کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں اور پڑھ لی اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا گیا۔ لیکن اب اگر بات کی جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہی واقعات کے بارے میں حضور بتائیں گے تو تب ہی علم ہوگا اور تب ہی پتہ چلے گا کہ آپ نبی ہیں، بلکہ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ہیں، حضور کے معجزات ہیں کہ جس کے ذریعے سے بآسانی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے درس اور سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے وعدے ارادوں میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔